چون چون کے مار رہے ہیں، اس سے دل نہیں بھرا۔ آگے جا کے چائنا چوک، وہاں پر سنائپر، کھلے فائر، وہاں سے دل نہیں بھرا۔ آگے ڈی چوک پہ ایل ایم جی، اس طرح کے ایل ایم جی کے برسٹ تو کبھی تمہیں دشمن میں بھی نہیں مارے، ورنہ کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا۔ اگر ایسے برسٹ جو تم نے وہاں مارے ہیں، یہ تم نے وہاں مارے ہوتے، کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا۔ اگر اس بارڈر پہ جو ہم سے کلیئر نہیں ہو رہی، اگر تم واقعی چاہتے کہ دہشت گردی ختم ہو تو ایسے برسٹ سے تو دہشت گردی بھی اس بارڈر پہ ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ گولیوں، یہ بندوقوں کے منہ نیتوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ اپنے ٹیکس کے پیسے سے گولیاں خرید کے دیتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور وہ آپ ہم پہ چلائیں اور بار بار چلائیں اور ہم خاموش رہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پاکستان کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اسلام کا جس کے نام پہ ملک بنا ہے اور انسانیت کا تو خیال کر لو۔ اور پھر انسانیت کا خیال اگر نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو انسان سے فرعون بنانا چاہتے ہو تو فرعون کا جو حال ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں آن ریکارڈ ابھی جب بتاؤں گا، اپنی کیبنٹ کے تھرو پاس کروں گا، میں وہ چوک بتاؤں گا کہ جن چوکوں پر اسلام آباد کے چوکوں کے اوپر جسے کہتے ہیں سیف سٹی، ان پہ گزرتے ہوئے میرے اوپر کھڑے ہو کے ایسے فائر مارے گئے، ایک نہیں 3 چوکوں پر مارے گئے، ڈی چوک کے بعد برگلا روڈ کے اوپر۔ لیکن میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کیمرے پھر پہلے کی طرح خراب ہوں گے، جس طرح ہائی کورٹ کے کیمرے غائب ہو گئے۔ ان چوکوں کے کیمرے کے اس ٹائم خراب ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس ملک میں جب قائد محمد علی جناح کی ایمبولینس خراب ہو گئی تو کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں جب اپنے روڈ پہ منال پہ اپنے صوبے کی طرف جا رہا ہوں تو وہاں پر مجھے فالو کر کے لگاتار گولیاں برسائی گئیں، پیچھے سے گاڑیاں ماری گئیں، رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور اپنے صوبے میں اندر داخل ہونے کے بعد بھی غیر قانونی طور کے اوپر یہ بھی ریکارڈ پہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ ہنڈریڈز آف رینجرز صوبے کے اندر داخل ہو کے پہنچی ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے؟ کون سے قانون کے تحت؟ کیا میرے صوبے میں پھر وہ قانون لاگو نہیں ہے جو پہ لاگو ہے؟ میں یہاں پہ واضح پیغام دیتا ہوں، یہ ایک واضح پیغام ہے۔ میں پوری عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈائریکٹ قتل کرنا چاہا، مجھے بھی اور بشرا بی بی کو بھی۔ دوسرا جو ذہن میں تھا کہ شاید اغوا کرتے، گرفتاری تو لگ ہی نہیں رہی تھی اس ماحول میں کہ گرفتاری کا کوئی پروگرام ہے۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ اللہ الحق ہے، اللہ جانتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے عمران خان کی عزت کو محفوظ رکھ کے اپنا وہ حق ادا کیا ہے کہ جو لوگوں نے ہمیں ووٹ کی صورت میں دیا تھا اور یہاں اس ایوان میں پہنچایا تھا، اور یہاں پر اس ایوان میں آپ نے مجھے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس میں بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، کیونکہ کسی ایسی چیز سے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شاید ہماری روایات، ہماری رواجات اور ہمارے آباء و اجداد کا ہمارا وہ ایک جو ظرف ہے، ایک معیار ہے، ایک وقار ہے، ایک جو ہمارا پراؤڈ ہے، وہ شاید ہمارا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ میں اس بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہوئی حکومت کو اور پھر ان کے ایسے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والے اداروں کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں صرف کرسی کے لیے، کرسی تو میرے پاس بھی پڑی ہے، یہی کرسیاں تمہارے پاس آئی ہیں نا چوری کر کے، مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ لگاؤ گورنر راج، ہمت کرو ہمت، مجھے پتا ہے کہ تمہارے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قیدی نمبر 804۔ یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لگاؤ؟ میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو، کرسی نہیں، عزت، غلامی نہیں، آزادی، خودداری، یہ ہمیں چاہیے اور پوری قوم کو یہ چاہیے۔ اور پوری قوم جب تک اس راستے پہ نہیں چلے گی انقلاب نہیں آئے گا۔ ہمیں انقلاب لانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری عزت محفوظ ہوں۔ ہمیں انقلاب لانا پڑے گا۔ جو انقلاب نہیں لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہر ایک کی باری آئے گی۔ اس سے پہلے کہ سب کی باری آ جائے، جاگو، جاگو اپنے حق کے لیے، نکلو اپنے حق کے لیے، اٹھو اپنے حق کے لیے، پرامن آئین کے مطابق۔ لیکن جب یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارا پرامن رہنا تمہاری کمزوری بڑھ رہا ہے، تو پھر میں عمران خان سے بھی گزارش کروں گا کہ خان صاحب اس دفعہ پرامن کا لفظ مت کہنا۔ پھر میں آپ سے درخواست کروں گا، منت کروں گا، سماجت کروں گا، خواست کروں گا کہ پرامن مت کہنا۔ پھر دیکھنا کہ کس کے سینے میں کتنی گولیاں جاتی ہیں۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بے شرم اور بے غیرت کہ بھاگ گئے۔ میرا ورکر کوئی ملیٹنٹ ہے؟ میرے لوگ کیا ملیٹنٹ ہیں؟ کیا دہشت گرد ہیں؟ تم ان پہ گولیاں مارو گے اور وہ بیچارے کھڑے رہیں گے۔ ہاں، اب جب اسلحہ اٹھا کے آئیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں کہ بھگاتے ہیں۔ پھر تگڑے ہو جانا، پھر تگڑے ہو جانا، پھر سنبھالنا اپنے ان لوگوں کو کہ بھاگتا کون ہے۔ مت لے جاؤ ملک کو اس طرف، مت لے جاؤ ملک کو اس طرف۔ پھر ورنہ تاریخیں جب کہتی ہے کہ تاریخیں اپنے آپ کو دہراتی ہیں کہ تاریخیں اپنے آپ کو دہرائیں۔ ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی جلد سے جلد چاہیے۔ ورنہ یہ جو تم فسائیت کے ذریعے گولیاں مار کے ہٹا رہے ہو، ہم پھر گولیوں کا جواب گولیوں سے دے کے تیار ہو کے آئیں گے، تب جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں تم ہوگے۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس صوبے کا یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے اندر نہ غلامی ہے اور نہ ہی میرے اندر یہ کرسی کا خوف ہے۔ میرا ایمان ہے کہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور میری زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور تم کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے لوگوں کو، بچوں کو مار رہے ہو، اور تمہیں سکون ملے گا؟ اور جن کو تم استعمال کر رہے ہو کیا ان کو سکون ملے گا؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس پہ سکون مل رہا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے۔ پھر اگر تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا تو یہ 25 کروڑ عوام ہے۔ اس 25 کروڑ عوام نے جب اپنا سکون کو جنون بنا لیا تو اس جنون کا پھر مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ عمران خان کو رہا کر دو، ورنہ ابھی ہم نے پھر میٹنگ کی ہے، اگلی کی بدلی تیار کی ہے۔ اور یہ ایک بدلی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی وجہ سے ہے، حکومت ہو نہ ہو، ہماری حکمت عملی اس کے باوجود بھی ہے، اور ہم اس پہ کام کریں گے، بھرپور طریقے سے کریں گے، حق کے لیے لڑیں گے، حق کے لیے مریں گے۔ اور اگر حق نہیں ملے گا، اور اسی طرح جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، ہم حق کے لیے ماریں گے بھی صحیح۔ اب بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔